بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کل ہم نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں سورہ نصر کی مختصر سی وضاحت پیش کی۔ آج آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں سورہ مسد کی مختصر سی وضاحت پیش کرنا ہے۔ سورہ مسد پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ مسد کسے کہتے ہیں؟ مسد کھجور کے پتوں سے جو بٹ کر رسی بنائی جاتی ہے اسے مسد کہا جاتا ہے۔ کھجور کے پتوں سے جو بٹ کر رسی بنائی جاتی ہے اسے مسد کہتے ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور شان نزول یہ ہے کہ جب ایک مقام پر نبی نے مکے کے لوگوں کو، یہ کہا جائے کہ سردار مکہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں اس خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس ملعون ابو لہب جسے کہتے ہیں، اس نے نبی کو کہا کہ تبن لک، یعنی آپ ہلاک ہو جاؤ، کہ آپ نے اس پیغام کے لیے ہمیں جمع کیا، اس بات کے لیے ہمیں بلایا۔ شاید آئیے پہلے ترجمہ مختصر سے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا پس منظر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کریں، جو اہم نکات ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ شاید تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب نبی کا چچا ہے، اور اسے لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ لہب کہتے ہیں شعلے کو، انگارے کو، جو ایسا سرخ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کا رنگ جو تھا، اسکین جو تھی اس کی، وہ زردی کی طرف مائل تھا، یعنی سرخ تھا۔ تو مکے کے لوگوں نے اسے کنیت دے دی کہ یہ ابو لہب ہے، یعنی انگارے کا باپ، خوبصورتی کی بنا پر کہا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو نہ تو اس کے مال نے فائدہ پہنچایا اور جو اس نے حاصل کیا تھا اسے فائدہ پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب یہ دہتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، دہتے شعلوں کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی، اس کی بیوی ہے، وہ بھی جو ہے آگ میں ڈال دی جائے۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیوں کو جمع کرنے والی، لکڑیوں کو بوجھ اٹھانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے کس حالت میں ڈالی جائے گی؟ کہ جب اس کے گلے میں جو ہے وہی کھجوروں کے پتوں سے جو بٹ کے رسی بنی ہوئی تھی وہ اس کے گلے میں۔ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ چونکہ دیکھیں ہاتھ جو ہوتی ہے، ہاتھ کا استعمال چونکہ زیادہ تر انسان اپنے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کرتا ہے، اور ہاتھوں سے مراد کہیں کہیں قدرت لیا جاتا ہے، کہ انسان کی جو قدرت ہے، انسان کی جو پاور ہے، یعنی یہ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بہترین مکان بنا کے تیار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے بنایا تو معماروں نے ہیں، مزدوروں نے ہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنی پاور سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی محنت سے بنایا۔ تو ہاتھوں کا اطلاق جو ہے کبھی کبھی وہ انسان کی پاور پہ ہوتا ہے، انسان کی طاقت پہ ہوتا ہے، انسان کی قوت پہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پروردگار نے کہا
کہ میں نے آدم کو پتلا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو کیا اس سے مراد ہے کہ نعوذ باللہ کہ پروردگار کے ہاتھ ہے؟ نہیں. اس سے مراد بھی یہاں پہ یہ کہ پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا. پروردگار نے اپنی قدرت سے بنایا. تو عزیزو یہاں پر بھی کہ تبت یدا ابی لہب ہوتا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی ابو لہب کی جو قدرت ہے، ابو لہب کی جو طاقت ہے، ابو لہب کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے. تبت کے معنی ہلاک ہو جانا. اور اسی ہلاکت سے مراد چونکہ لفظ ہاتھ آیا تو یہاں پر ٹوٹنے کے معنی لیے. تو تبت یعنی ہلاک ہو جانا، یعنی ہلاک ہو جائے ابو لہب کی قدرت، ابو لہب کی پاور جو ختم ہو جائے، فنا ہو جائے. تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جو اس کا مال تھا، جو اس کی دولت تھی، چونکہ یہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ امیر تھا، مکے کے اغنیاء کی فہرست میں، مکے کے مالداروں کی فہرست میں اس کا نام آتا تھا. تو کہا گیا کہ اس نے جو جمع کیا ہے، اس کا جو مال ہے نہ وہ اس کے کام آیا، مالہ کسب، اور اس نے اپنے مالداری کے سبب کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ اپنے ساتھ جوڑ لیے تھے، کچھ گروہ اپنے ساتھ جوڑ لیے تھے، بڑے بڑے لوگوں میں اس کے تعلقات کا وما کسب، اور جو اس نے حاصل کیا تھا اپنی مالداری کی بنا پر وہ بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. سیصلہ نارا ذات لہب، اور القریب وہ جو ہے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جو اس کا لقب تھا لہب، کس بنا کہ چونکہ خوبصورت تھا تو پروردگار نے اسی لفظ کا استعمال کیا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ اپنی خوبصورتی پہ نہیں اترا ہے، اپنی مالداری پہ نہیں اترا ہے، اپنے قدرت پہ نہیں اترا. اسی لفظ کا استعمال کیا کہ ہم نے جو ہے دہکتے ہوئے شعلوں کی جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اس کے بعد وامرأتہ، اور اس کی جو عورت ہے، حمالۃ الحطب، حمالہ کسے کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں بوجھ کو، اور جو بوجھ کو اٹھائے اسے حاملہ کہتے ہیں. اسی معنی میں چونکہ حاملہ جس عورت کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے شکم میں جو ہے بچہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، تو اسے حاملہ کہا جاتا ہے، چونکہ بوجھ اٹھائے ہوا ایک بچے کا. اور جو بہت زیادہ بوجھ اٹھائے اسے حمالہ کہتے ہیں. تو اس کا کام کیا تھا کہ یہ لکڑیاں جمع کیا کرتی تھی، اور جو کھجور کے پتے ہوتے، جیسا کہ آج بھی ہمارے یہاں دیہات وغیرہ میں، گاؤں وغیرہ میں کسی چیز کو باندھنا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کے پتوں کی جو ہے وہ رسی بٹ کر رسی بنا لیتے ہیں اور اسے باندھ لیا کرتے ہیں، باندھنے میں استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کیا کرتے ہیں. ممکن یہ مانا، اور ایک مقام پر ملتا ہے کہ یہ ملعونہ کیا کرتی تھی، یہ لکڑیوں کو جمع کرتی تھی، اور جو کانٹے ہوا کرتے تھے جہاں سے رسول کا گزر ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ ان کانٹوں کو ڈال دیا کرتی. کہا گیا کہ وہ حمالۃ الحطب، وہ امرأۃ حمالۃ الحطب، کہ اس کی عورت جو ہے جو لکڑیاں جمع کرتی ہے، جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، ایندھن جمع کرتی ہے، اسی ایندھن میں اسے بھی جلا دیا جائے گا. فیجی دیا آپ لوگوں سے، اور کس حالت میں ڈالا جائے گا کہ جیسا کہ یہ رسی باندھ کے لاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے گلے میں وہی رسی ہوگی اور اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. ممکن اس سے مراد ہو کہ جو ایک کارنامے کر رہی تھی اس کا بوجھ لے کر ہی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. تو اب غور کریں، یہ ابو لہب نبی کا چچا ہے، لیکن جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا. کیوں؟ چونکہ اس کا راستہ الگ ہے، نبی کا راستہ الگ ہے. جو نبی کے راستے سے الگ چلے گا تو نہ اسے نسبت فائدہ پہنچائے گی، نہ اسے اس کی مالداری فائدہ پہنچائے گی، نہ اسے اس کی پاور فائدہ پہنچائے گی. دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ جو تھا اپنی مالداری میں اکڑا ہوا تھا، ورنہ اگر یہ عقل مند ہوتا تو یہ نبی کے راستے پر آ جاتا اور اسلام قبول کر لیتا. جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے، جب یہ سورہ نازل ہو گیا، دو جوان کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ایک جوان دوسرے جوان سے کہتا ہے کہ اگر ابو لہب عقل مند ہے، اگر اس میں عقل ہوئی تو اسلام قبول کر لے گا. کیوں؟ کہ چونکہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ جھوٹے قرار ہو جائیں گے کہ ہاں دیکھیں آپ جھوٹ بول، آپ کی کتاب یہ کر رہی ہے جبکہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو دوسرا کہتا کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک ہے
لیکن اگر اس نے پھر بھی اسلام قبول نہ کیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہاں رسول جو ہے محمد جو ہے وہ سچے ہیں اپنے دعوے، وہی اللہ کے رسول، انہی کا خدا سچا ہے۔ لیکن کتنا پیریڈ ہے اس کے بعد، یہ جنگ بدر کے بعد یہ ملعون مرا ہے، نار جہنم میں گیا، جبکہ اتنا پیریڈ ابتدائی دور میں ہی یہ سورہ نازل ہو چکا، لیکن کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ چونکہ اس کے اندر اکڑ تھی، مالداری کا غرور تھا، تکبر تھا۔ تو عزیزو، ہمیں اس سورے سے یہ بھی میسج لینا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی اکڑ جو ہے اسے ابو لہب بنا دیتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہمیں اس سورے سے یہ ملی کہ نسبتیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچایا کرتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم سادات ہیں، تو وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک کہ ہمارا نسبتیں کیونکہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، جب تک کہ ہمارا راستہ وہی نہیں ہوگا جو راستہ نبی کا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد پروردگار ہمیں صراط محمد وال محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جو ہے جو نبی کا راستہ ہے، جو اعمال، جو احکام، جن اعمال سے ہمارا خدا، ہمارے رسول، ہمارے ائمہ خوش ہوتے ہیں، ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہے ہم آئندہ اور بتائیں کہ آیا ہمارے ان دروس میں کوئی کوتاہی یا کوئی دوسری چیز آپ چاہتے ہیں، کسی دوسرے ٹاپک پر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کی طرف آپ اشارہ فرمائیں، تاکہ ہم جو ہے اس سے بہتر، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں اور بہتر سے بہتر آپ تک ہم اپنا درس اور اپنا ٹاپک اور اپنی گفتگو آپ تک پہنچا سکیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔